السلام علیکم۔ تو آج آیا تھا ہمارے گھر نواز شریف کا بلاوا، تو امی اور ہم چل گئے ساتھ میں، اور بھائی مجھے 5th فلور پہ چڑھنا تھا، 5th فلور میرا ہے اور 5th فلور ہی جہاں پر جانا تھا وہ بھائی چلتے چلتے حالت ہو گئی خراب۔ فائنلی چلو بھائی آ تو چکا ہمارا گھر، منزل ہماری، تو ہم آ چکے ہیں ماشاء اللہ۔ یہاں پر علاج شروع ہو چکی تھی اور بہت ہی اچھا لگا ان کی ماشاء اللہ سے کمر سے درد ہے تو میرے ساتھ ساتھ میں بھی ان کے اس میں رنگ بولتے ہیں نا، تو ویسے ہی کچھ، تو ہم بھی ساتھ میں علاج کرنے لگے۔ ایمرجنسسٹ اپنے پاس میں ہمیں بٹھا لیا تھا، امی کو اور کچھ لوگ اور بھی تھے، تو دکھاؤں گی ابھی آپ کو ان کو، اور بھی سارے ریلیٹیوز وغیرہ جو جو بھی ماشاء اللہ کے بہت شکریہ اللہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا، بہت اچھا لگا ان کے پاس میں، تو ہمیں نعت پڑھنے کا طریقہ بھی ماشاء اللہ ہمیں بتایا۔ تو ہمارے گھر کا بھی کچھ فنکشن ہوگا چھوٹا سا، تو ہم انجوائے کریں گے کچھ دن، تو امی آپ کو قریش لے کر آئے تھے، تو ہم بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے، جیسے میں نے ان کو بتایا ماشاء اللہ سے ان کے پاس میں اچھی پڑھائی بھی بہت اچھا ہوتی ہے، تو دکھا دیتے ہیں پھر ہمیں آپ کو فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، کہ بھر کے جھولی میری، کہ ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ کہ کیا مفہوم ہے اس بات کا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور جیسے کہ اکثر بچوں میں لڑائی ہو جایا کرتی ہے، آپ میں بھی لڑائی ہو گئی، اور آپ نے کہہ دیا، پیارے حسین نے کہہ دیے کہ جائیے آپ کی کیا بساط ہے، آپ کے تو بابا میرے نانا کے در کے غلام ہیں۔ کہنے کو تو یہ بچپنے کی بات تھی، بچپن تھا، آپ چیر خوار تھے، تو آپ روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا کیا آپ ان کے نانا کے در کے غلام ہیں؟ وہ بات جو تھی ان کو دل کو لگ گئی، وہ کہنے لگے کہ بابا کیا آپ ان کے نانا کے در کے غلام ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹا، کیا آج حسین نے مجھ سے ایسے ایسے کہا ہے کہ آپ کی کیا بساط ہے، آپ کے تو بابا میرے نانا کے در کے غلام ہیں؟ تو آپ نے جب سنا، آپ سن کر مسکرائے اور کہا کہ یہ بات کیا آپ میرے منہ پہ کہلوا سکتے ہیں؟ کہاں کہلوا سکتا ہوں۔ غرض کے وہ دونوں پیارے حسین کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے پوچھا کہ بیٹا حسین آپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے جو کہا تھا وہ پھر دہرا دیا کہ میں نے کہا تھا، کیونکہ آپ جھوٹ تو بولتے نہیں، تو آپ نے فرما دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ آپ کی کیا بساط ہے، آپ کے تو بابا میرے نانا کے در کے غلام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بات آپ مجھے ایک پرچی پہ لکھ کے دے دیں، تو وہ بات آپ نے ایک پرچی پہ لکھوا لی۔ کیوں لکھوا لی؟ تاکہ سند رہے، کیونکہ بولی والی بات تو انسان آج سنی کل بھول گیا، لیکن جو بات لکھت میں ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ یہ پرچی جب میں دنیا فانی سے رخصت ہوں تو یہ پرچی میرے قبر کے سرحانے رکھ دینا، تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کوئی عام نہیں، میں آقا کے در کا غلام ہوں، میں آقا کے در کا غلام ہوں۔ تو ہم سب بھی کنیزیں ہیں، آقا کی کنیزیں ہیں، ہمارے بھی دل میں یہی تمنا ہے کہ ہم بھی ان کے در کے غلام بن جائیں، کہ ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بھر کی جھولی میری میرے سر کرنے، بھر کی جھولی میری میرے سر کرنے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، بڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سب نے مل کر جو ہے سلام کیا، فاتحہ دی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد ان کا آگے ناشتہ، اور ناشتہ ہم لوگوں نے کیا، اس کے بعد نکل چکے ہیں ہم گھر کی اور کچھ